یہ سونیا صاحبہ ہیں، کراچی سے پوچھ رہی ہیں، السلام علیکم مفتی عبدالواحد صاحب، اللہ پاک آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ کہتی ہیں کیا ہم نفلی نماز میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھ سکتی ہیں؟ تو ہمیں اس بارے میں شریعت کی روشنی سمجھا دیں۔ سونیا بہن، ایک بات ذہن میں رکھنا کہ قرآن کریم نماز میں پڑھنا ہے تو آپ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، آپ نے زبانی پڑھنا ہے۔ زبانی پڑھ کر آپ قرآن کریم کی تلاوت نماز میں کر سکتی ہیں، آپ کو دیکھ کر پڑھنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو بعض لوگ قرآن کریم میں نے دیکھا ہے موبائل میں کھولے ہوئے ہوتے ہیں نماز کے اندر، یہ عمل کثیر ہے، عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس چیز سے احتراز کرنا چاہیے، اس چیز سے پرہیز کرنی چاہیے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ قرآن کریم سینے میں ہو، تو جب قرآن کریم سینے میں ہو، یہی تو اہل اسلام اور امت مسلمہ کی امتیازی اور خصوصی شان ہے۔ ہم کوئی دوسری امتوں کے لوگ تو نہیں ہیں کہ وہ تورات، زبور اور انجیل کے ایک صفحے کو بھی حفظ نہ کر پائے، تو ہم تو قرآن کریم کے حفظ کے الحمدللہ حامل لوگ ہیں۔ تو ہمیں قرآن کریم دیکھ کر نہیں پڑھنا چاہیے نماز میں، ہمیں قرآن کریم زبانی پڑھنا چاہیے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا مولانا اس سے آسانی ہوتی ہے، تو میں نے کہا بھائی کل کوئی بندہ کہ مجھے پوری نماز میں آسانی ہے، دیکھ کے پڑھتا ہوں، سبحانک اللہم بھی، اعوذ باللہ بھی، بسم اللہ بھی، فاتحہ بھی، سورت بھی، التحیات بھی، سجدہ بھی، رکوع بھی، سلام بھی، درود پاک بھی دیکھ کر پڑھوں گا تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا پھر صرف سورت پڑھنے کی دیکھ کے آپ اجازت کیوں دیتے ہیں؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی اجازت دی ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر وہ ایک صحابیہ کو نماز پڑھانے کے لیے ایک بات کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غلام جو زکوان تھا وہ دیکھ کر قرآن کریم کی نماز پڑھایا کرتا تھا، تو اس کے تو کئی جواب ہیں کہ وہ نماز کے دوران دیکھ رہا تھا۔ محدثین نے تو اس کے ایک جواب یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اسے نماز میں غلطی آتی تو سلام کے بعد وہ دیکھ لیتا تھا، مضبوط رکھتا تھا، پھر اس کے بعد پڑھ لیتا تھا۔ نماز کے دوران پڑھنے کی بات کہاں سے دیکھنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو اس کی تو کئی جواب ہیں۔ بعضوں نے نماز کے دوران دیکھنے کی بات کی ہے، لیکن اس پر صحابہ کرام اور امت مسلمہ کے اتفاق اس عمل پہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بھی جواب موجود ہے کہ نہیں بھئی اس کے حفظ کچا تھا، وہ بعد میں اس کی تصحیح کر لیا کرتا تھا، تو یوں دیکھ کر وہ پڑھ رہا تھا۔ تو اس کے کئی جواب ہیں، اسی لیے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب ایک کے کئی مطلب آ جاتے ہیں تو پھر اس سے دلیل پکڑنا یہ ضروری نہیں رہتا، اس سے دلیل پکڑنا ختم ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرا نام محمد طارق ہے اور میں ٹیکسلا پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے چچا زاد بھائی نے مجھے کچھ قرضہ دینا ہے، میں نے اس سے قرضہ وصول کرنا ہے، لیکن وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہے، تو کیا اس کو میں زکوٰۃ کی مد سے قرضے کی معافی کی ادائیگی کر سکتا ہوں؟ میرے بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ جب بندہ زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت ادائیگی اس کی زکوٰۃ کی نیت ہو۔ آپ اس سے قرضہ وصول کر لیں، جب آپ نے قرضہ وصول کر لیا پھر اس کے بعد اس کو زکوٰۃ دے دیں آپ، تو وقت ادائیگی پر آپ کی زکوٰۃ بالکل ہو جائے گی۔ آپ زکوٰۃ میں اس کو قرضہ چھوڑ رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں۔ یہ میں لوگوں پر حیران ہوں۔ ایک شخص نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ مولانا میرے پیسے چوری ہو گئے، جب چوری ہوئے تو میرے اوپر زکوٰۃ بھی واجب تھی، اب میں انہی پیسوں کی نیت کر سکتا ہوں کہ وہ چوری والے زکوٰۃ میں کنورٹ ہو جائیں؟ میں نے کہا یوں نہیں ہو سکتا، ادائیگی کے وقت نیت ہونی چاہیے۔ ایک بندے نے آپ کے پیسے دینے ہیں نا، مستحق زکوٰۃ بھی ہے، آپ اسے زکوٰۃ میں معاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں، اور اس کی ترتیب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، اسی لیے مسائل پوچھ کے اس پر عمل کرنے کی ترتیب رکھا کر۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا